ایودھیا نام سے جو شہر ہے اس میں بابری مسجد بنائی گئی تھی۔ بابری مسجد سن بورڈ پہ لکھا گیا ہے تاکہ آپ حضرات کو دیکھ کر سمجھنے میں آسانی ہو۔ 1528 عیسوی کے اندر، یعنی تقریباً آج سے 492 سال قبل، 92 ایئرس بفور، 492 سال قبل بابری مسجد بابر کے حکومت کے اندر، اس وقت میں مغل سلطنت کا سب سے پہلا فرما روا، یعنی جس کے ذریعے سے مغلوں کی حکومت کا آغاز ہوا، ظہیر الدین بابر، اس کی حکومت کا زمانہ تھا، اور ان کی حکومت کے اندر ان کے ایک سپہ سالار تھے، گورنر تھے، ان کا نام تھا میر باقی۔ انہوں نے اس مسجد کو تعمیر کروایا ایودھیا کے مقام پر۔ ایودھیا کے مقام پر بابری مسجد کی تعمیر ہوئی۔ بابری مسجد کی تعمیر جس جگہ پر ہوئی، اس جگہ سے بھی مسلمانوں کا پرانا رشتہ ہے، بڑا مذہبی تعلق ہے۔ روایت کے اندر، تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اس جگہ کو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی اہلیہ حوا علیہ السلام نے زمین کو آباد کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام اسی زمین پر آئے تھے، اور ان کی مزار یعنی ان کی قبر بھی تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ان کی مزار اور ان کی قبر بھی ایودھیا کی زمین سرزمین کے اندر کی ہے۔ ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام بھی اس سرزمین کے اندر آئے، انہوں نے بھی اس سرزمین کو آباد کیا۔ اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کے بعد اس زمین کے اندر ہمارے بہت سارے اولیاء اللہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے مشہور بزرگ ہیں، جن کے نام سے پوری بستی آباد ہے، ان کے تقریباً 20-25 مریدین ایودھیا کی بستی کو ان لوگوں نے اپنا مسکن بنایا تھا اور وہیں پر رہا کرتے تھے۔ تو مذہب اسلام کو ایسا نہیں کہ بابری مسجد کو بنانے سے مسلمانوں کا تعلق ایودھیا سے ہوا ہے، بلکہ اس سے سینکڑوں برس پہلے سے مسلمانوں کا مذہبی تعلق ایودھیا سے جڑا ہوا ہے۔ صرف مذہب اسلام کا نہیں بلکہ دیگر مذہبوں کی بھی بہت زیادہ محترم جگہ تھی۔ بودھ مذہب ہے، بودھ مذہب کا سب سے ہندو مذہب سے زیادہ بودھ مذہب کا مسکن تھا، وہ جگہ تھی، اور ان لوگ وہاں بودھ مذہب کے جو بڑے بڑے لیڈر تھے، بڑے بڑے رہنما تھے، تقریباً 19 سے 20 بودھ مذہب کے لیڈر وہاں پر رہا کرتے تھے، اور ان کی وہی جائے پیدائش تھی، اور وہیں پر ان لوگوں کی قبریں وغیرہ بھی ہے۔ جین مذہب کا بھی بڑا اس کے ذریعے سے ان کی مذہبی یادیں جڑی ہوئی ہے، اور ان لوگوں کے مذہبی عقائد اس کے ذریعے سے وابستہ ہے۔ بہت بعد میں جا کے ہندوؤں کی یادیں اور ہندوؤں کے عقائد اور ہندوؤں کی آستھا اس کے ذریعے سے جڑی، اور وہ لوگ اس کے ذریعے سے ان کی مذہبی آستھاؤں کا عقیدہ جوڑنے لگے۔ مذہب اسلام کو اس جگہ سے بڑی خاص لگاؤ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام مذاہب، انگریز کے ہندوستان آنے سے پہلے بابری مسجد کی تعمیر ہوئی، بابری مسجد بنائی گئی سن 1528 عیسوی کے اندر۔ اس کے بعد تقریباً 327 سال تک ایسے 327 سال گزرے جس کے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف مسلمان اور ہندو کے نام پر وہاں پر ہوا ہی نہیں۔ 5 وقت کی نماز مسلمان بڑے اطمینان کے ساتھ آتے، جمعہ ادا ہوتی، نماز بھی ادا ہوتی، اور کسی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، کسی کا کوئی جھگڑا ہندو مسلم کے نام پر تھا ہی نہیں۔ تقریباً 327 سال تک اطمینان کے ساتھ بابری مسجد میں 5 وقتہ نماز ادا ہوتی رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر دیگر تمام مذاہب چونکہ آباد تھے، ہندو مذہب بھی تھا، بودھ مذہب بھی تھا، جین مذہب کا وہ پورا مرکز تھا، بودھ مذہب کا مرکز تھا، اور اس کے علاوہ بابری مسجد کے علاوہ مسلمانوں کی سینکڑوں مساجد ایودھیا کے اندر تھی، اور پورے لوگ اتنا مل جل کر رہتے تھے کہ تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک ہی وقت میں اذان کی آواز بھی سنائی دیتی، ہندوؤں کی پوجا کی آواز بھی سنائی دیتی، بودھ مذہب کے لوگ عبادت کرتے ان کی بھی آوازیں سنائی دیتی، اور اس خوشگوار فضا کے اندر تمام لوگ اپنے اطمینان کے ساتھ، امن کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے۔ سب سے پہلی مرتبہ 1855 عیسوی کے اندر بابری مسجد بنانے کے تقریباً 327 سال کے بعد 1855 عیسوی کے اندر ایودھیا ہی کے اندر ایک دوسری مسجد تھی۔ اس مسجد کو ہنومان گڑھی کی مسجد کہا جاتا تھا۔ ایک بابری مسجد سے تھوڑے سے فاصلے پر وہاں پر لکھا ہوا ہے 1855 میں ہنومان گڑھی کی مسجد کے مسئلے کو لے کر پہلی مرتبہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان میں اختلاف ہوا۔ ہنومان گڑھی کی مسجد مسلمان نے پہلی بنائی تھی، لیکن اختلاف اس بات پر ہوا کہ اس سے متصل ہندوؤں کی ایک مندر تھی۔ مندر اور مسجد کے بارے میں یہ اختلاف پڑا کہ ہندوؤں نے یہ دعویٰ کیا کہ مسجد جو جگہ پر بنائی گئی ہے اس میں سے تھوڑی جگہ مندر کی ہے، مسلمانوں نے قبضہ کر لی،
صرف تھوڑی سی بات کو لے کر ہندوؤں اور مسلموں کے درمیان میں اختلاف پیدا ہوا. اس اختلاف کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اختلاف بڑھتے اتنا یہ ہوا کہ اس وقت میں ہندوؤں نے وہ ہنومان گڑھی کی جو مسجد تھی وہ پوری کی پوری مسجد کو ڈھا دی اور گرا دی. اس وقت میں بظاہر ایودھیا کے اندر، فیض آباد کے اندر مسلمانوں ہی کی حکومت تھی، نوابوں کی حکومت تھی اودھ کے، لیکن وہ ہر اعتبار سے ناکارہ ہو چکے تھے اور مغل سلطنت بالکل آخری دم توڑ رہی تھی. ویسے دور میں تھا، ان لوگوں نے اپنی نااہلی کا ثبوت دیا اور ہنومان گڑھی کی مسجد پوری کی پوری ہندوؤں نے قبضہ کر لی. اس کے بعد ہوا یہ کہ ہنومان گڑھی کی مسجد کا اختلاف ہوا اور مسلمان اس ہنومان گڑھی کی مسجد کو بچانے کے لیے 200 مسلمان لیڈر ہندوؤں سے اس مسجد کو بچانے کے لیے گئے، لیکن ہندوؤں نے مقابلہ کیا اور مسلمان اس کے اندر مارے گئے. کچھ مسلمان چھپ چھپا کر بابری مسجد کے اندر اپنی جان بچانے کے لیے مجبور ہوئے. 1855 عیسوی کے اندر جب یہ واقعہ ہندوؤں اور مسلمانوں کا فساد رونما ہوا، اس وقت میں انگریز کی حکومت ایک حد تک ہندوستان کے اندر جم چکی تھی اور وہ لوگ ایک حساب سے مکمل طور پر قابض ہو چکے تھے، بس دلی پر قبضہ کرنا باقی تھا. تو ان لوگوں نے یہ سوچا کہ بہت اچھا موقع ہے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان میں اختلاف پڑا ہوا ہے، اسی اختلاف کو ہوا دو اور اتنا اس اختلاف کو بڑھاؤ کہ یہ لوگ کبھی مل نہ پائیں. اور ان لوگوں نے ایک مشہور پالیسی اپنائی کہ لڑاؤ اور حکومت کرو، ڈیوائڈ اینڈ رول کی جو پالیسی تھی ان لوگوں نے اپنائی. اس کے بعد ہوا یہ کہ 1857 عیسوی کے اندر 2 سال ہوئے وہ اختلاف ہوا ان لوگوں کے درمیان میں ہنومان گڑھی کی مسجد کو لے کر. اس کے بعد 1857 کے اندر لکڑی دیکھ کے ڈرنے کے 1857 کے اندر انگریزوں نے ایک منصوبہ بند چال چلی. چال یہ چلی کہ ان لوگوں نے ایک پنڈت کو بلایا، نجومی، جو ستارے وغیرہ دیکھ کر کے بتاتے ہیں کہ فلاں چیز فلاں جگہ پر ہے، فلاں چیز فلاں جگہ پر ہے. اس نجومی کو پیسے دے کر بلایا اور اس کو پورا سارا نقشہ سمجھایا، اس کو سارا منصوبہ بتایا کہ تم اس انداز سے نقشہ کھینچو اور کھینچ کے بتاؤ کہ بابری مسجد کے آس پاس میں یہ رام کی پیدائش کی جگہ ہے. اس سے پہلے کہیں پر بھی نہ ہندوؤں کے اندر، نہ ہندوؤں کے علاوہ بودھ مذہب کے اندر، نہ جین مذہب کے اندر، نہ خود مسلمانوں کو یہ بات پتہ تھی کہ یہاں پر رام کی کہیں پر آس پاس میں پیدائش کی جگہ ہے. لیکن انگریزوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں میں نفرت کو باقی رکھنے کے لیے یہ منصوبہ اپنایا کہ 1857 عیسوی کے اندر ایک نجومی پنڈت کو بلایا گیا. پنڈت نے ایک فرضی نقشہ کھینچ کر بتایا کہ بابری مسجد جو بنی ہوئی ہے، بابری مسجد کے داہنی جانب میں، یعنی جدھر ہم حی علی الفلاح بولتے ہیں، ادھر داہنی جانب کی جو دیوار ہے اس دیوار سے بالکل لگ کر سیتا کی رسوئی یعنی باورچی خانہ تھا. اور اس کے بعد دوسری بات اس نے یہ کہی کہ بابری مسجد جو بنی ہوئی تھی، بابری مسجد کا ایک تو چھت والا حصہ تھا اور ایک باہر والا صحن والا حصہ تھا. چھت والے حصے میں 3 صفیں، باہر والے میں 4 صفیں ہوا کرتی تھی. ایک وقت میں ایک صف میں 120 مصلی کھڑے ہوتے تھے اور اتنی بڑی مسجد تھی کہ 850 ایک وقت میں مصلی نماز اس کے اندر ادا کر سکتے تھے. تو باہر والے حصے میں جو صحن کا حصہ ہے اس کے بارے میں اس نجومی پنڈت نے بتایا کہ اس کی دیوار سے لگ کر یہ جنم استھان ہے، یعنی رام کی پیدائش کی جگہ ہے. جب نجومی نے یہ بتایا تو ہندوؤں نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ سیتا کی رسوئی جو داہنی جانب مسجد کی بتائی گئی ہے اور رام کا جنم استھان جو مسجد کے صحن سے بالکل متصل بتایا گیا ہے وہ ہمارے حوالے کر دیا جائے. اس وقت میں نوابوں کی حکومت تھی اور نواب بالکل ناکارہ ہو چکے تھے، بالکل بس ان کی حکومت ختم ہونے کے وقت میں تھی. ان کی ناکامی اور چند مسلم نوابوں کی دوغلا پالیسی کی وجہ سے مسلمانوں نے وہ جگہ جو نجومی نے بتائی تھی کہ یہاں پر رام کے پیدائش کی جگہ ہے اور یہ سیتا کی رسوئی کی جگہ ہے، وہ دونوں جگہیں خالی کر دی. سیتا کی رسوئی کی جگہ پر وہ لوگ سیتا کی رسوئی اسی انداز سے ان لوگوں نے اس کو خالی چھوڑ دیا اور رام کی پیدائش کی جگہ پر وہ لوگ آ کر پوجا وغیرہ کرنے لگ گئے. 1855 عیسوی کے اندر انگریزوں نے یہ شوشہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان میں چھوڑ دیا تاکہ ہمیشہ کے لیے ان دونوں کے درمیان میں نفرت پیدا ہو. اس کے بعد آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان میں نفرت پیدا ہوئی، لیکن نفرت بہت زیادہ بڑھ گئی 1856 تک، یعنی ایک ہی سال کے اندر. حق یہ تھی کہ بات کے اندر اختلاف ہوتے تھے، جو برسوں سے ساتھ میں رہ کر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہتے تھے ایک دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں تھی. پھر اس کے بعد کرنا ایسا ہوا کہ 1857 کی جنگ آزادی کا موقع آیا. مغل حکومت، مغل سلطنت کا آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں پہلی مرتبہ مسلمانوں نے ہندوؤں کو اپنے ساتھ لے کر انگریزوں سے جنگ لڑی. تو بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں جب انگریزوں سے حکومت لڑنے کی باری آئی تو اس وقت میں ایودھیا کے مسلمانوں نے، ایودھیا کے ہندوؤں نے، دونوں نے مل کر
یہ طے کیا کہ ہم جو لڑائی لڑ رہے ہیں آپس کی لڑائی کو کسی طریقے سے ختم کرتے ہیں اور مقابلہ انگریز سے کرتے ہیں تاکہ انگریز ہمارے اوپر مسلط نہ ہو جائے. اس کے لیے مسلمانوں کے جو اس وقت میں ایودھیا کے امیر تھے ان کا نام تھا امیر علی, اور ہندوؤں کی جانب سے جو لیڈر تھے وہ رام چرن داس ان کا نام تھا. دونوں نے مل کر آپس میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان میں صلح کرانے کی کوشش کی. صلح اس بات پر ہوئی کہ جو جگہ ہندوؤں کو رام کی پیدائش کی جگہ کے طور پر دے دی گئی ہے وہ دے دی گئی ہے, اور سیتا کی رسوئی کے لیے جو چھوڑ دی گئی ہے وہ چھوڑ دی گئی ہے. ہندو اس جگہ پر آئیں, پوجا کر لیں اور چھوڑ دیں. مسلمان آپس میں اطمینان کے ساتھ اندر نماز آئیں, ادا کر لیں. نہ مسلمانوں کو کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ہوگی, نہ ہندوؤں کو کسی قسم کی رکاوٹ ہوگی. یہ مصالحہ طے ہوا, صلح نامہ لکھا بھی گیا, اور اس پر سب راضی بھی ہو گئے. انگریز کو برداشت نہیں تھا کہ کسی طریقے سے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان میں اتحاد ہو. انگریز نے جب یہ صلح سنی تو ان لوگوں نے 1857 عیسوی کے بعد 1857 میں ہندو مسلم اتحاد ہوا. اس کے چند ہی دنوں کے بعد ان لوگوں نے دونوں جو مسلمانوں کا لیڈر تھے, مسلمانوں کے لیڈر میر علی اور ہندوؤں کے لیڈر بابا رام چرن داس, دونوں کو بلایا اور ایک اونچے مقام پر لے کر گئے, اور اونچے مقام پر لے کے جا کے املی کے جھاڑ کے نیچے دونوں کو پھانسی پر لٹکا دیا. چونکہ انگریز کی حکومت تھی, برطانوی اقتدار پورا ملک کے اندر قائم ہو چکا تھا. اگرچہ نواب تھے لیکن نوابوں کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ انگریز جو پھانسی دے رہے ہیں ان کا مقابلہ کیا جا سکے. اور جو صلح نامہ لکھا گیا تھا یا صلح جو بھی ہوئی تھی, اس صلح کو انگریزوں نے ختم کروا دیا. تو جو صلح کی کوشش, ہندو مسلم اتحاد کی کوشش ہوئی تھی, وہیں پر انگریزوں نے ختم کر دیا. اس کے بعد انگریزوں نے دوغلی پالیسی یہ اختیار کی کہ کچھ مسلمانوں کو اس بات کے لیے تیار کرایا کہ آپ لوگ یہ کہو کہ ہم جو مسجد کی عبادت گاہ ہے کسی حال پر ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. ہندوؤں کے پاس جا کر ہندوؤں سے یہ کہلوایا کہ تم لوگ یہ کہو کہ یہ رام کی جگہ, پیدائش کی جگہ ہے, اس وجہ سے مسجد پوری کی پوری خالی کر دو اور ہمارے حوالے کر دو. ہندوؤں کو ادھر سے اکسایا گیا, مسلمانوں کو ادھر سے اکسایا گیا. ہندو مسلمان اختلاف پھر سے پھوٹ پڑا اور ہندو اور مسلمانوں کے درمیان میں پھر سے نفرت بھڑکنے لگی. مسلمان مسجد چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, ہندو لوگ مسجد کو حاصل کرنے کے لیے اس پر لگے ہوئے ہیں اور اس پر زبردستی کرنے لگے. اب 1857 کے اندر یہ ہوا. اب پھر ایک سال گزرا بھی نہیں تھا, اختلاف دونوں کے اندر چل رہا تھا, لیکن نماز نہیں رکی تھی, پوجا بھی نہیں رکی تھی. پوجا اپنی جگہ ہوتی تھی, نماز مسلمان آ کے ادا کرتے تھے. ایک سال کے بعد 1858 کے اندر انگریزوں نے اس اختلاف کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے ایسا کیا کہ انگریزی سرکار کا جو آفیسر تھا, اس آفیسر نے رات کے اندھیرے میں مسجد کے اندر داخل ہو کر یہ کیا کہ مسجد کا جو محراب یعنی جہاں پر نماز پڑھانے کے لیے امام کھڑا ہوتا ہے, وہاں پر ایک بارش کا چھوٹا سا چبوترا بنایا اور کوئلے پر جگہ جگہ پر رام 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 لکھ دیا گیا. جب صبح فجر کے وقت ہوا, مسلمان نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آئے تو پریشان ہوئے کہ یہ کس نے کیا ہے. رام کی چھوٹی سی مورتی بھی وہاں پر رکھ دی گئی محراب کی جگہ پر. مسلمانوں کے جو اس وقت میں امیر تھے, امام تھے, مؤذن تھے, انہوں نے اس وقت کی عدالت کو, اس وقت کے وہاں کے فیض آباد کے گورنر کو, ضلع مجسٹریٹ کے اندر انہوں نے ایک درخواست بھی دی کہ اس انداز سے مسجد کے اندر حالات کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس انداز سے مسجد کے اندر تبدیلیاں کی گئی ہے. اس وقت کے ضلع مجسٹریٹ جو بھی تھے انہوں نے یہ حکم دیا کہ اس وقت کا جو بابری مسجد اور اس احاطے کا نگہبان تھا اس کو معزول کر دیا, لیکن وہ جو مورتی اور چبوترا رکھا ہوا تھا اس کو ویسے ہی سازش کے تحت رہنے دیا. 1858 کے اندر پہلی مرتبہ یہ سازش رچی دی گئی کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کی مسجد کے اندر ہندوؤں کے مورتی کا چبوترا بنایا گیا. اس کے بعد 1858 سے لے کے تقریباً 20 سال تک آپسی کشمکش جاری رہی. ہندو مسلم اختلاف ہوتا رہا. انگریزی عدالتوں کے اندر انگریزوں کے سامنے مسلمان بھی درخواست کرتے رہے, ہندو بھی درخواست کرتے رہے. پورے ایودھیا کا ماحول نفرت کے اندر تبدیل ہو گیا. پھر 1857 کے اندر ایک انگریز ابھی تک چونکہ اس بات کو تو لکھا دیا, اس بات کو تو ہندو مسلم کو لڑا تو لیے تھے, لیکن ان لوگوں کو کوئی ایسا ثبوت چاہیے تھا کہ کسی طریقے سے یہ اختلاف ہمیشہ کے لیے باقی رہے. وہ لوگ یہ تو بول دیے تھے کہ جنم استھان ہے, لیکن تاریخی روایات سے اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا اور تاریخ میں کہیں پر بھی یہ بات نہیں ملتی تھی. اس وجہ سے حکومتی سطح پر یہ چیز لکھوانے کے لیے انگریزوں نے یہ منصوبہ بندی کی کہ حیدرآباد تحصیل کی جب پورا انتظام ہونے لگا, اس وقت میں انگریز کی نگرانی میں
جو رپورٹ پیش کی گئی اس رپورٹ کے اندر جان بوجھ کر یہ لکھا گیا کہ جنم استھان یعنی رام کی پیدائش کی جگہ پر مندر تھی، مندر کو توڑ کر مسجد بنائی گئی ہے۔ 1877 عیسوی کے اندر یہ کام کر دیا گیا اور اس کو حکومت یعنی سرکاری چیز میں اور سرکاری ریکارڈ میں محفوظ کر دیا گیا۔ یہاں سے یہاں تک 1877 تک یہ جب تاریخ دیکھیں گے تو ہمیں ایسا محسوس ہوگا اور پتہ چل جائے گا واضح انداز سے کہ بابری مسجد کا جو قضیہ ہے اور ہندو مسلمانوں کا جو اختلاف ہے، اس کے قضیے کو کھڑا کرنے میں سب سے اہم کردار انگریزوں کا ہے۔ انگریزوں کے ہندوستان میں آنے سے پہلے مسلمانوں میں ہندوؤں میں کسی قسم کا اختلاف نہیں تھا، مسلمان بھی اتحاد کے ساتھ، محبت کے ساتھ، امن کے ساتھ رہتے تھے، لیکن انگریزوں نے یہ شوشہ چھوڑا اور ہندو مسلمان اتحاد پارا پارا ہوا اور ہندوؤں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ جگہ جہاں پر بابری مسجد بنائی گئی ہے وہ بابری مسجد کی جگہ نہیں ہے بلکہ مندر کی جگہ تھی، مسلمانوں نے اس کو توڑ کر اپنی مسجد بنا لی ہے۔ پھر جیسے تیسے کر کے ہندوستان آزاد ہو گیا۔ آزاد ہونے کے وقت تک یہی مسلمان ہندو اختلاف برابر چلتا رہا، عدالتوں میں معاملے وہاں انگریزوں کی عدالتوں میں پڑے رہے۔ 1947 کے اندر ہندوستان آزاد ہوا، ہم سب جانتے ہیں۔ 1947 آزادی کے 2 سال کے بعد 1949 میں پورے ملک کے اندر، پورے انڈیا کے اندر جگہ جگہ پر فسادات رونما ہوئے، ہندو مسلم فسادات رونما ہوئے۔ میرٹھ، میوات، دلی، کانپور، بنگلور، یہ ساری جگہیں پورا ہندوستان فسادات کی جھڑپ کے اندر تھا اور اتنے بڑے فسادات تھے کہ حکومت کے کنٹرول سے باہر ہو گئے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ پورے ہندوستان کے اندر جنگل راج قائم ہے، کسی کی کوئی پکڑ دھکڑ نہیں، ہزاروں لوگ قتل کیے جا رہے تھے۔ ایسے وقت میں چند شرپسند اور اس وقت میں جو وہاں کے ایودھیا کے مندر کے جوناگڑھی ہنومان گڑھی مندر کے ایک پجاری نے موقع پا کر اسی میں چند شرپسندوں کو اپنے ساتھ لے کر یہ حرکت کی کہ مسجد کے اندر داخل ہوئے۔ 1949 کے اندر وہ لوگ مسجد کے اندر داخل ہوئے، مسجد میں مورتی رکھی، مسجد کے درمیانی گنبد، مسجد کے 3 گنبد تھے، دائیں جانب ایک، بائیں جانب ایک، 2 چھوٹے چھوٹے گنبد تھے۔ بڑے گنبد کے اندر ان لوگوں نے بالکل درمیان میں ایک مورتی رکھ دی تھی۔ اب مورتی رکھ کر جب باہر آئے تو بابری مسجد اور اس کے اطراف میں جو نگہبان مقرر تھا، اس نے وہاں فیض آباد کی جو تھانے پولیس کے تھانہ تھا اس میں رپورٹ لکھوائی کہ کچھ شرپسند رات میں مسجد کے اندر گئے، مسجد میں تبدیلی کی، مسجد میں توڑ پھوڑ کی اور مسجد میں مورتیاں رکھ کر واپس آ گئے ہیں، جس کی وجہ سے اب علاقے میں تشدد کا خطرہ ہے، امن باقی رہنا مشکل ہے۔ جب یہ چیز تھانے میں لکھائی گئی تو اس وقت کی حکومت نے مصلحت کا نام دے کر بابری مسجد اور بابری مسجد کے اطراف میں قبرستان اور جتنے مقبرے وغیرہ تھے سب کو اپنی تحویل میں، حکومت کی تحویل میں لیا اور بابری مسجد پر تالا لگا دیا۔ سینکڑوں برس سے جو مسلمان مسجد کے اندر نماز پڑھتے آ رہے تھے، آزادی کا سب سے پہلا تحفہ سیکولر دیش میں مسلمانوں کو یہ ملا کہ ان کی سجدوں سے، رکوعوں سے آباد مسجد کو تالا لگا دیا گیا۔ اب تک یہاں تک 1949 تک بابری مسجد کے اندر نماز پڑھی جا رہی تھی، اگرچہ کہ اختلاف تھا ہندو مسلم کا، لیکن نماز برابر پڑھی جا رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی 49 کے اندر شرپسند مسجد کے اندر داخل ہوئے، حکومت نے مسجد کو تالا لگا دیا اور مسجد کو مکمل اپنے قبضے میں لے لیا اور یہ کہا کہ ہم بہت جلد مسجد کا تالا کھلوا دیں گے اور حالات بالکل سازگار ہو جائیں گے، لیکن ویسا ہوا نہیں۔ تقریباً 20 سال تک عدالتوں کے اندر، حکومتوں کے پاس، اس کے بعد سن 1960 کے اندر، یہاں پر لکھا نہیں گیا ہے لیکن 1960 کے اندر مسلمانوں نے سنی وقف بورڈ کی جانب سے باضابطہ مسجد کا رجسٹریشن کرایا اور سنی وقف بورڈ کے نام پہ بابری مسجد کا رجسٹریشن بھی کیا گیا۔ سن 1960 کے اندر سرکاری حساب سے رجسٹریشن بھی مسجد کا کروایا گیا۔ پھر اس کے بعد سن 1966 سے 1981 کے درمیان کا مرحلہ ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جب عدالتی کارروائیاں چل رہی تھی، جمعیت علماء ہند، جماعت اسلامی کے لوگ، ایسے ہی بابری مسجد کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے نام سے۔ یہ سارے لوگ حکومت سے ملاقات کرتے، عدالتوں کے اندر لڑائیاں ہوتی، ساری چیزیں عدالتی مقدمات چل رہے تھے، لیکن چونکہ حکومت کا جو ساتھ تھا ایک خاص فرقے کو، ایک خاص قسم کے لوگوں کو ان کا ساتھ اور ان کا تعاون حاصل تھا، اس وجہ سے 1967 اور 1986
1967 سے 1986 ان 20 سالوں کے درمیان میں مسجد کے اندر بہت ساری تبدیلیاں کر دی گئی. مسجد کے جو اہم حصے تھے سب کو تبدیل کر دیا گیا. مسجد کا جو مین گیٹ تھا, صدر دروازہ جس کو کہتے ہیں, اس میں داخل ہوتے ہی اوپر لکھا ہوا تھا اللہ کا نام. ان لوگوں نے کھرچ کر پورا اللہ کا نام مٹا دیا اور اس کی جگہ پر جنم استھان لکھ دیا. مسجد کے اندر داخل ہوئے تو مسجد کے اندر ایک بڑا چبوترا ان لوگوں نے بنا لیا. یعنی وہاں پر جہاں پر ابتدا میں جب گئے تھے تو چھوٹا چبوترا ایک بالش کا تھا اور وہاں پر رام کی مورتی رکھ دیا کرتے تھے کر آئے تھے. لیکن اس پر ساری سرکاری حکومت اور سرکاری آفیسر متعین تھے, وہاں پر تھانے دار سب متعین تھے, لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کی ہی چال بازی سے کچھ پسند مسجد کے اندر داخل ہوئے اور مسجد کے اندر بہت ساری تبدیلیاں کر دی. مسجد کے اندر بہت ساری چیزیں تھیں اور مسجد کے اندر جو درمیانی بڑا گنبد تھا اس کے اندر اپنا ایک جھنڈا بھی لگا کر وہ لوگ آ گئے. 1967 سے 1986 کے درمیان میں مسجد کے اندر تبدیلیاں اتنی کر دی گئی کہ اب وہ مسجد اسلامی اعتبار سے کوئی چیز مسجد کے اندر باقی نہیں تھی. ساری چیزیں جو لکھی ہوئی تھی, مسجد کے اندر 3 تختیاں تھیں. 3 تختیوں پر ایک تو تختی بالکل گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہی جو چھت والا حصہ تھا وہاں پر ایک بڑی تختی لگی ہوئی تھی جس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ ثقتی. پھر اس کے بعد 3 اشعار لکھے ہوئے تھے. 2 شعر میں بابر کی تعریف تھی اور آخر میں مسجد کو بنائے جانے کا سن وغیرہ لکھا ہوا تھا. وہ ساری تختیاں وغیرہ ساری چیزیں ختم کر کے مسجد کے عین محراب کے پاس وہ لوگ مورتی رکھ کر آ گئے. پھر اس کے بعد 1986 میں مسجد کو تالے لگے ہوئے تھے. مسجد میں مسلمان بھی نہیں جاتے تھے, ہندو بھی نہیں جاتے تھے. لیکن 1986 عیسوی کے اندر ایک رمیش پانڈے, ہندوؤں کی جانب سے ایک رمیش پانڈے نے عدالت میں, فیض آباد کی عدالت میں ایک درخواست یہ ڈالی کہ یہ ہندوؤں کا جنم استھان ہے, رام کی پیدائش کی جگہ ہے, ایسا کریں کہ آپ مسجد کی تالا کھلوا دیں اور ہمیں اندر جا کر پوجا کرنے کی اجازت دی جائے. اس وقت میں فیض آباد کی عدالت نے, جو نچلی عدالت تھی, اس نے یہ فیصلہ سنایا کہ تمہیں اس کی اجازت نہیں دی جاتی, معاملہ ہائی کورٹ میں ہے, آپ ہائی کورٹ سے رجوع ہو جاؤ. اس کے کچھ ہی دن بعد ایم کے پانڈے نام کے ایک شخص نے پھر دوبارہ درخواست ڈالی کہ کسی طریقے سے ہمیں بابری مسجد میں اندر جا کر پوجا وغیرہ کرنے کی اجازت دی جائے. تو اس وقت کی عدالت نے مسلمان فریق, دوسرا فریق ہے مسلمان فریق کی بات سنے بغیر, اور یہ جو ایم کے پانڈے ہے جو درخواست لے کے گیا تھا وہ پہلے سے مقدمے میں فریق بھی نہیں تھا, فریق نہ ہونے کے باوجود مسلمانوں کی بات نہ سنتے ہوئے ان لوگوں نے 1 فروری رمیش پانڈے کی درخواست پر 11:45 کو یہ حکم دیا کہ بابری مسجد کے تالے ہندوؤں کے لیے کھول دیے جائیں اور انہیں پوجا کرنے کی اجازت دی جائے. اور اس کو جو فیصلہ کیا گیا تھا اور بابری مسجد کے جو تالے کھولے گئے تھے, پورے ملک کے اندر دوردرشن چینل کی ٹی وی آتی تھی تو اس سرکاری چینل پر پورے بڑے شد و مت کے ساتھ دکھایا گیا, مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیے گئے. جب فیصلہ آیا 11:45 کو تو اسی دن بڑی تیزی کے ساتھ وہ لوگ ایودھیا گئے اور 5:19 پر مسجد کے تالے ہندوؤں کے لیے کھول دیے گئے. سیکولر دیش میں مسلمانوں کو اس وقت کی حکومتیں مسلمانوں کو یہ کہتی رہی کہ ہم کسی حالت میں بابری مسجد کو برباد ہونے نہیں دیں گے, ہم بابری مسجد کی حفاظت کرتے رہیں گے. مسلمانوں کو دلاسے دیتے گئے لیکن آہستہ آہستہ ہندوؤں کو اس کے اندر داخلے کی اجازت دے دی گئی. پھر اس کے بعد 1986 عیسوی کے اندر جب ہندوؤں کو پوجا کرنے کی اجازت دے دی گئی تو ہندوؤں کے جذبات, ہندوؤں کے حوصلے بڑھ گئے اور اتنے زیادہ حوصلے بڑھ گئے کہ 3 سال کے بعد 1989 یعنی 1989 میں وشو ہندو پریشد کے جو صدر لیڈر ہے اس کی جانب سے انہوں نے ایک دھمکی بھرا اعلان پوری حکومت کو للکارتے ہوئے کہا کہ ہم لوگ, اعلان کیا گیا کہ آئندہ سال یعنی 1989 میں ہم لوگ 9 ستمبر کو بابری مسجد کا شیلنیاس کریں گے, یعنی اس کا سنگ بنیاد رکھیں گے. اگر کوئی اس کی راہ میں رکاوٹ بنے گا تو ہم اس سے مقابلہ کریں گے اور وہ ہمارا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھ سکتا. یہاں پر بابری مسجد کو کھولا گیا ہندوؤں کے لیے اور 1989 میں ان لوگوں کے حوصلے بڑھے اور اس انداز تک حوصلے بڑھے کہ حکومت کو للکار کے ان لوگوں نے کہا کہ اگر ہماری راہ میں کوئی رکاوٹ آئے گا تو ہم اس کا کام وہیں پر تمام کر دیں گے. اس کے لیے ان لوگوں نے 1989 میں وشو ہندو پریشد کے لوگوں نے بڑی منصوبہ بند سازش کے تحت کہ کسی طریقے سے پورے ملک کو اپنے ساتھ لے کر بابری مسجد کا شیلنیاس کیا جائے.
اس وقت کے صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم چونکہ کانگریس کی حکومت تھی اور سب لوگ یہ دلاسا دیتے رہے کہ ہم شیلنیاس ہونے نہیں دیں گے، لیکن اندر اندر ساری چیزوں کی اجازت دے دی اور شیلنیاس کرنے کی بھی اجازت دے دی۔ ہندوؤں نے یہ کیا کہ 5,75,000 گاؤں کے اندر ایک اینٹ بھیجوائی اور اینٹ اس انداز سے بھیجوائی کہ اس اینٹ کی پوجا کی جائے، پھر اس کے بعد واپس 9 ستمبر تک وہ اینٹیں واپس ایودھیا پہنچائی جائے اور انہی اینٹوں کے ذریعے سے رام مندر کا شیلنیاس یعنی سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ اور اس وقت جو وزیر داخلہ تھے ان کی جانب سے بھی ان لوگوں کو اجازت دی گئی۔ مسلمانوں سے یہ کہتے رہے کہ ہم بالکل ان کو شیلنیاس یعنی رام مندر کا سنگ بنیاد رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن اندر اندر ان لوگوں نے ان لوگوں کو شیلنیاس، اس وقت کے وزیر داخلہ تھے شنکر راؤ چوہان اور اس وقت کے پرائم منسٹر جو تھے پی وی نرسمہا راؤ، کانگریس کی حکومت تھی۔ تو اس وقت میں ان لوگوں نے 1989 کے اندر بابری مسجد سے متصل جو جنم کا استھان ہے اس پر شیلنیاس کے نام سے ان لوگوں نے یہ کیا۔ اب جب ان لوگوں نے شیلنیاس کر لیا تو ان کی ہمتیں اور زیادہ بڑھ گئی کہ حکومت کا بھی تعاون اگرچہ کہ کھلم کھلا انداز سے نہ ہو لیکن کسی نہ کسی درجے میں ہمیں حاصل ہے۔ اس وجہ سے ان لوگوں نے 1990 کے اندر ہریدوار میں ایک ہندوؤں کی پوری تنظیموں کی ایک میٹنگ بلائی۔ اس کے اندر وشو ہندو پریشد تھے، بی جے پی کے لوگ تھے، ایسے ہی RSS کے پورے سربراہ، سب لوگ اکٹھا جمع ہوئے اور ان لوگوں نے اس میٹنگ کے اندر یہ طے کیا کہ کسی طریقے سے بابری مسجد کو ختم کیا جائے اور اس کی جگہ پر مندر کی تعمیر کرائی جائے۔ اس کے لیے جو بھی منصوبے کرنے ہیں کریں گے۔ 1990 کے اندر 23 جون کو ہریدوار کے اندر ہندو تنظیموں کی میٹنگ بلائی گئی۔ 1990 میں ہی بی جے پی کا صدر، اس وقت میں جو بی جے پی کے صدر تھے اڈوانی، انہوں نے اس وقت میں ایک یاترا شروع کی، اس کا نام رتھ یاترا تھا۔ رتھ کا مطلب دو پہیوں کی جو سواری ہوتی ہے یا بڑے بڑے بنڈی کی شکل میں ہوتی ہے، وہ یاترا شروع کی۔ وہ یاترا شروع ہوئی سومناتھ سے لے کر بہار وغیرہ پورے راستے سے ہوتے ہوئے ایودھیا تک آنے کا وہ یاترا تھا۔ اس یاترا کا مقصد یہ تھا کہ جگہ جگہ پر جلسے جلوس کیے جائیں، ہندوؤں کو ابھارا جائے اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے پوروں کو اپنے ساتھ لے کر کے رام مندر پہنچے، ایودھیا پہنچے اور وہاں پر رام مندر کا سنگ بنیاد رکھا جائے۔ اس کے لیے جگہ جگہ پر اڈوانی نے اور اڈوانی کے ساتھ اما بھارتی ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس کے ساتھ شامل ہو کر وہ رتھ یاترا شروع کی۔ رتھ یاترا کے اندر جگہ جگہ پر ایسی اڈوانی کی تقریریں ہوتی تھیں کہ جہاں پر جاتے ہندو مسلم فساد بھڑک جاتا اور سینکڑوں مسلمانوں کا خون وہاں پر بہہ جاتا۔ لوگ اس کے ساتھ جڑتے اڈوانی کے ساتھ، اور جڑنے والوں کو کار سیوک کہا جاتا تھا، یعنی کار سیوک یاترا بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ کار سیوک کا مطلب ہندوؤں کی تہذیب، ہندوؤں کے مذہب کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو مخلصانہ طور پر کسی بھی معاوضے کے بغیر اپنے آپ کو مذہب کے لیے لگا دے، اس کو کار سیوک کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے پورے ملک سے کار سیوکوں کو جوڑنا شروع کیا۔ 1990 کے اندر اس کی یاترا شروع ہوئی اور اس انداز سے یاترا بڑھی کہ ہر طرف جہاں بھی جاتا پورا تشدد کا ماحول تھا، آپس میں نفرت بھڑک رہی تھی، کسی کو اس یاترا کو روکنے کی ہمت نہیں تھی۔ بہار سے جب وہ یاترا گزری 1990 میں، لالو پرساد یادو کی حکومت تھی، لالو پرساد یادو نے اڈوانی کو گرفتار کروایا، اس کے حکم سے اڈوانی کو گرفتار کیا گیا اور وہ یاترا وہیں پر ختم ہو گئی۔ 1990 کے اندر اڈوانی تو گرفتار ہوئے لیکن لاکھوں 2 لاکھ کار سیوک یعنی مذہب کے نام پر، مٹے کے نام پر ان لوگوں نے جوڑ لیا تھا۔ 1990 کے اندر ہی وہ لوگ ایودھیا پہنچ گئے اور ایودھیا پہنچ کر وہ لوگ رام مندر کی جگہ پر بابری مسجد کی جگہ پر رام مندر کی تعمیر کرنا چاہتے تھے۔ اس وقت میں چونکہ ایودھیا یو پی کے اندر آتا ہے، یو پی میں ملائم سنگھ کی حکومت تھی۔ ملائم سنگھ کی حکومت نے، ملائم سنگھ نے بڑا سخت رویہ اپنایا اور کار سیوکوں پر گولی چلائی اور بابری مسجد کو شہید ہونے سے بچایا، ورنہ بابری مسجد 1990 کے اندر ہی شہید ہو جاتی۔ ملائم سنگھ یادو اس وقت میں اس نے بڑی ہمت کے ساتھ ان کار سیوکوں کو روکا اور ان پر گولیاں چلائی اور کسی طریقے سے بابری مسجد کو منہدم ہونے سے بچا لیا گیا۔ اس کا نتیجہ ملائم سنگھ یادو کو یہ بھگتنا پڑا کہ 1991 میں جب یو پی میں دوبارہ الیکشن ہوا تو ملائم سنگھ یادو کی حکومت ختم ہوئی اور اس کی جگہ پر پہلی مرتبہ یو پی میں بی جے پی کی حکمرانی آ گئی۔ اب جیسے ہی 1991 میں بی جے پی کی حکومت آ گئی تو ان کے حوصلے اور زیادہ بڑھنے لگے۔ جو بی جے پی کے اس وقت میں پہلے 1991 میں کلیان سنگھ بی جے پی کا وزیر اعلیٰ یعنی سی ایم بنا، تو اس نے وزیر اعلیٰ بنتے ہی دن ایودھیا پہنچا۔ ایودھیا پہنچ کر کے
بابری مسجد کے سامنے جہاں پر جنم استھان ہے وہاں پر کھڑے ہو کر اس بات کی قسم کھائی کہ ہم ضرور یہاں پر آئیں گے اور یہیں پر رام مندر کو تعمیر کر کے واپس جائیں گے. اس کے بعد کلیان سنگھ نے یہ کہا. اس کے بعد پھر سے ادھر سے اڈوانی بہار سے چھوٹ گیا. پھر اس کے بعد اڈوانی کے چھوٹنے کے ساتھ اس کی رتھ یاترا دوبارہ شروع ہوئی. پھر سے سینکڑوں ہندو مسلم فسادات اور کار سیوک جمع ہوئے. آخرکار وہ وقت آیا کہ 1992 4 دسمبر کے دن پورے 2 لاکھ کا مجموعہ ہندوؤں کا پورا ایودھیا کے اندر جمع ہو گیا. اس کے اندر اڈوانی تھے, وشو ہندو پریشد کے پورے بڑے بڑے لیڈر تھے, RSS کے بڑے بڑے لیڈر تھے. 4 دسمبر کو وہ لوگ ایودھیا آئے اور ایودھیا آ کر وہیں پر مقیم ہو گئے. اب ایودھیا آنے کے بعد ان لوگوں کی پلاننگ اور منصوبہ بندی شروع ہوئی. 4 دسمبر کو آئے اور آنے کے بعد ایودھیا میں ان لوگوں نے قیام کیا. قیام کرنے کے بعد 4 دسمبر سے 2 دن کا وقت ہے. 4 دسمبر سے 6 دسمبر کو بابری مسجد شہید کی گئی. اب 4 دسمبر سے لے کر تقریباً 2 لاکھ کار سیوک ایودھیا پہنچ گئے. اب تھوڑا سا سنیے, میں پڑھ کے سنا رہا ہوں, بس اس کو سن لیجئے. 4 دسمبر تقریباً 2 لاکھ کار سیوک ایودھیا پہنچ گئے. 5 دسمبر 11 بجے یعنی صبح کے 11 بجے 5 بج کر اس وقت میں ایودھیا میں جو سنت تھے, مہاراج تھے اور ویسے پجاری وغیرہ تھے, سب کی میٹنگ بلائی گئی اور سب نے میٹنگ کی. اور پھر 2:30 بجے متنازع اراضی کے قریب ایک مقام پر 500 تربیت یافتہ کار سیوکوں نے رہن سہن کیا. اس رہن سہن میں یہ بھی شامل تھا کہ کس طرح مسجد کے گنبد پر چڑھائی کرنا ہے. مسجد کو 5 دسمبر کو پورے گئے اور جہاں پر مسلمانوں اور ہندوؤں کا جھگڑا تھا اس کو پورا جائزہ لیا اور کسی طریقے سے یہ کوشش کیا کہ کس طریقے سے ہم مسجد پر چڑھائی کر سکتے ہیں, مسجد کے گنبدوں پر چڑھ سکتے ہیں. یہ ساری چیزوں کا جائزہ لے کر وہ لوگ واپس چلے گئے. پھر آخرکار وہ دن آیا 6 دسمبر 1992 صبح کا 11 بجے کا وقت تھا. اس وقت میں حکومت نرسمہا راؤ کانگریس کی جانب سے وہاں پر تھے. BJP کی حکومت UP کے اندر تھی, وزیر داخلہ بھی کانگریس کا تھا. لیکن وہ مسلمانوں کو یہ تسلی دیتے رہے کہ ہم کسی طریقے سے بابری مسجد کو شہید ہونے نہیں دیں گے. اور سینکڑوں فوجی, پولیس کے لوگ اطراف میں پورے بابری مسجد کے آس پاس میں ان لوگوں نے لگائے اور سب پولیس والوں کو اس بات کی ہدایت کی کہ تم لوگ صرف کار سیوکوں کو یعنی جو ہندوؤں کو ہے وہ ہندوؤں کو بابری مسجد میں آنے نہیں دینا. اگر وہ لوگ آئیں تو کسی پر گولی نہ چلانا. اب بظاہر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ لوگ ان کو روکنا چاہ رہے ہیں, لیکن حقیقت میں وہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. پوری فوج کو ان لوگوں نے توڑتے ہوئے 11 بجے کے وقت میں 1992 6 دسمبر کو ان لوگوں نے بابری مسجد پر حملہ بولا اور پہلے گئے رسیوں کے ذریعے سے اوپر چڑھے اور بابری مسجد کے پہلے والے ممبر, بائیں والا چھوٹا ممبر تھا, 11:30 پر ان لوگوں نے بابری مسجد کا جو بائیں والا ممبر تھا اس کو گرا دیا. پھر اس کے بعد 11:51 کو بابری مسجد کے دوسرا جو گنبد تھا انہوں نے بابری مسجد کا دوسرا جو چھوٹا ممبر تھا اس کو گرا دیا. پھر دوپہر میں 2:55 کا وقت تھا 4 دسمبر 1992 میں جو مرکزی گنبد تھا اس کا یعنی بڑا والا گنبد تھا اس کو بھی ان لوگوں نے گرا دیا. مسجد کی پوری دیواروں کو گرا دیا اور شام 4 بجے سے لے کر 7 بجے سے لے کر 11 بجے تک مسجد کی جو پورا ملبہ تھا یعنی اینٹ وغیرہ جو بھی تھے کچی اینٹوں سے بنائی ہوئی تھی, چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے مسجد کی دیواریں, وہ سارا کا سارا ملبہ صاف کیا. رات میں اس وقت میں پہلے سے جو مسجد کے اندر مندر ہنومان کی مورتی رکھی گئی تھی اس کو ان لوگوں نے اٹھا لیا تھا. 7 بجے سے لے کے 11 بجے تک کے وقفے میں ان لوگوں نے اس مورتی کو پھر واپس لا کر وہیں پر رکھ دیا. مسجد کا پورا ملبہ صاف کر کے کسی دوسری جگہ پر پھینک دیا گیا اور مسجد کی پوری زمین پر پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا. پھر اس کے بعد پوری اطراف کی ساری زمین کو زعفرانی رنگ کے کپڑوں سے, جو BJP کا کلر ہے اس کلر سے پوری مسجد کا, پوری علاقے کا, پوری جتنی وہ زمین تھی جس پر جھگڑا چل رہا تھا وہ ساری کی ساری زمین پر ان لوگوں نے اس کپڑے کے ذریعے سے گھیراؤ کر دیا. اس انداز سے بابری مسجد کے مختلف مراحل ہیں بنانے سے لے کے شہادت تک. بنی 1528 کے اندر اور شہید ہوئی 1992. آج بابری مسجد کی شہادت کے 30 سال ہو چکے ہیں. یہ ایک تاریخ کا پہلو ہے بابری مسجد کی بنانے سے لے کے شہادت تک. پھر شہادت کے بعد تاریخ کا ایک الگ پہلو ہے اور وہ ایک الگ تاریخ ہے. انشاءاللہ اس کو کبھی دوسرے موقع میں بیان کیا جائے گا. ب یہاں پر ہم نے تاریخ جانی, تاریخ لکھی ہوئی بھی ہے اور عام انداز میں سمجھانے کی بھی کوشش کی گئی ہے. اب 2-3 چیزیں آپ حضرات سے کہنی ہیں.
پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندو مسلم کا جو اختلاف ہوا وہ اس بات پر اختلاف ہوا کہ ہندوؤں کی مانگ یہ تھی کہ رام کی پیدائش کی جگہ ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ کیا واقعتاً وہ رام کی پیدائش کی جگہ ہے, اور کیا مذہب اسلام میں اس کی اجازت ہے کہ مندر کو توڑ کر کسی دوسری کی جگہ پر مسجد بنا لی جائے. مذہب اسلام کا اس سلسلے میں صاف تعلیمات یہی ہیں کہ کسی کی قبضہ کی ہوئی جگہ پر مسجد بنانا جائز ہی نہیں ہے. بنو امیہ کی سلطنت کا دور تھا, بنو امیہ کی حکومت تھی, مسلمانوں کا ایک دور حکومت تھا. اس وقت میں بنو امیہ کے ایک بادشاہ ولید بن عبد الملک, انہوں نے ایک مسجد بنانا چاہا. مسجد بنانے کے وقت میں جب مسجد بنا رہے تھے, مسجد کے درمیان بالکل لگ کر ایک عیسائیوں کا چرچ تھا. انہوں نے عیسائیوں سے بات چیت کی کہ کسی طریقے سے یہ ہمیں وہ جو چرچ کی جگہ ہے تھوڑی سی جگہ دے دی جائے تاکہ ہم وہاں پر مسجد بنا لیں. عیسائیوں نے یہ کہا کہ ہم مسجد نہیں دیتے, اگر تم زبردستی لیتے ہو تو اللہ تمہیں کوڑ کے مرض میں مبتلا کر دے گا. یعنی بددعا دی ان لوگوں نے. ولید بن عبد الملک جو کہ بادشاہ تھے, انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے, کون مجھے مرض میں مبتلا کرتا ہے دیکھتا ہوں, میں تمہاری مسجد کو قبضہ کر کے اس پر, تمہاری چرچ کو قبضہ کر کے اس پر مسجد بناتا ہوں. مسجد بنائی گئی. عمر بن عبد العزیز کا زمانہ آیا تو عیسائیوں نے عمر بن عبد العزیز کے پاس جا کر شکایت کی کہ تمہاری یہ مسجد بنی ہوئی ہے, یہ مسجد ہماری زمین پر قبضہ کر کے بنی ہوئی ہے. مذہب اسلام کی تعلیمات کا لحاظ کرتے ہوئے عمر بن عبد العزیز نے بنی بنائی مسجد کا وہ حصہ جو عیسائیوں کی زمین پر بنایا گیا تھا اس کو منہدم کر کے عیسائیوں کے حوالے وہ زمین کی گئی ہے. تو مذہب اسلام کی تعلیمات اور اسلامی تعلیمات کو پڑھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی ایسی جگہ پر جو غیر کی زمین ہو, قبضہ کی ہوئی زمین ہو, اس پر مسجد ہی بنانا جائز نہیں ہے. بابر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بابر جب ہندوستان کے اندر آئے تو انہوں نے بہت ساری مندروں کو گرا کر, اور ایسے ہی رام مندر کو گرا کر انہوں نے مسجد کی تعمیر کی. جبکہ بابر کی زندگی کو پڑھنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بابر ہندوؤں کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے. جب یہ 1860 کے اندر یا 1855 کے اندر جب ہندوؤں اور مسلمانوں کے 1560 کے اندر 1528 کے اندر جب مسجد بنائی گئی, مسجد بنانے کے ایک سال کے بعد بابر نے اپنے بیٹے ہمایوں کو ایک وصیت نامہ لکھا تھا. اس وصیت نامے میں یہ بات تھی کہ اے بیٹا, تم ایک ایسے ملک کے اندر رہتے ہو جہاں مختلف تہذیبیں ہیں, مختلف مذاہب رہتے ہیں. ان تمام تہذیبوں کا, تمام مذاہب کا احترام کرنا, کسی کے جذبات سے نہیں کھیلنا, گائے کو ہرگز ذبح نہ کرنا, اس لیے کہ یہاں پر ایک ماننے والوں کی وہ ایک آستھا ہے اور ان کی ایک محترم شے ہے. اور یاد رکھو, تم لوگوں کے جذبات سے کھیلو گے تو ان کے دلوں پر حکمرانی نہیں کرو گے, ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤ گے تو ان کے دلوں پر حکمرانی کرو گے. اگر بابر مسجد توڑنے والا ہوتا اور ہندوؤں سے اس کے دل میں نفرت ہوتی تو اپنے بیٹے ہمایوں کو اس انداز کی وصیت نہ کرتا کہ تم گائے کو ذبح نہیں کرنا, ہندوؤں کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنا, ان کی کسی عبادت گاہ سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا. بابر جب ایودھیا آئے تھے تو بابر نے ایودھیا آنے کی خود روداد بھی لکھی ہے. اس میں انہوں کہیں پر بھی بابر نے بڑی بڑی عمدہ عالی شان چیزوں کا تذکرہ ایودھیا آنے کے وقت میں کیا ہے, لیکن کہیں پر بھی بابر نے اس بات کا تذکرہ کیا ہی نہیں کہ رام مندر وہاں پر موجود تھا یا رام کا کوئی جنم استھان موجود تھا. اگر ہوتا تو واقعتاً بابر نقل کرتے اور اس کے بعد یہ بات بالکل درست ہو سکتی تھی کہ وہاں پر مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی ہے. تو مسجد کا قضیہ, مندر رام کی پیدائش کے جو بات اٹھائی گئی ہے یہ محض بے بنیاد ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اور انگریزوں کی جانب سے لگایا گیا یہ ہندو مسلم اتحاد کو ختم کرنے کے لیے ایک چنگاری تھی جو بعد میں جل کر پوری آگ بنی اور بابری مسجد شہادت تک اس کی نوبت پہنچی. اب ہم مسلمانوں کے لیے کرنے کا کیا, یہ تو بابری مسجد کی شہادت ہو چکی ہے 1992 میں اور اس کا فیصلہ بھی آ چکا ہے, 2019 کے اندر ہمارے خلاف آیا, اب مندر بن بھی رہی ہے. تو ایسے وقت میں جبکہ بابری مسجد بھی نہیں رہی, اس کا ملبہ بھی نہیں رہا, وہاں پر مندر کی تعمیر ہو رہی ہے, ایسے وقت میں دو باتیں ہیں جو ہمیں اس جانب متوجہ کرتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بابری مسجد کی تاریخ کو ہم کبھی اپنے ذہنوں سے نہ نکالیں. بابری مسجد ایک مسجد نہیں ہے, اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے جذبات ہیں, سینکڑوں ہزاروں مسلمانوں کا خون اس کے ساتھ وابستہ ہے, کئی ہزار مسلمانوں نے اس کے لیے خون بہایا ہے. بابری مسجد کی شہادت ہوئی 1992 کے اندر 6 دسمبر کو. 7 دسمبر سے ایسے فسادات ملک کے اندر ہوئے بابری مسجد کے نام پر کہ 7 دسمبر کو یعنی 6 دسمبر کے بعد دوسرے دن میں ایک ہی دن میں 3000 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا. سینکڑوں ہزاروں مسلمانوں کا خون بابری مسجد سے وابستہ ہے. اس وجہ سے
بڑی بے حسی کی بات ہوتی ہے اگر ہم لوگ بابری مسجد کو بھلا دیں. لوگوں کی کوششیں ہیں, حکومتوں کی بھی کوششیں ہیں کہ کسی طریقے سے ہم اس کو بھلا دیں, لیکن ہماری ذمہ داری ہے, اسلامی مذہبی ذمہ داری ہے کہ ہم بابری مسجد کو یاد رکھیں, اس کی تاریخ کو بھی یاد رکھیں, اس کی حیثیت کو بھی یاد رکھیں. دوسری چیز, ہمارے دلوں کے اندر ہمیشہ یہ جذبات ہونے چاہیے کہ ہم اگرچہ کہ بابری مسجد شہید کر دی گئی ہے, لیکن ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے ہرگز نہیں بیٹھیں گے. ہم جو بھی حکمت عملی ہوگی, جب بھی تقاضا آئے گا, جب بھی موقع ملے گا, ہمارے دلوں کے اندر یہ جذبہ ہو کہ ہم اللہ کے گھر کو اسی جگہ پر دوبارہ انشاءاللہ ضرور آباد کریں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے. مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے 40 سال, نبوت کے بعد 13 سال, 53 سال کی زندگی. اللہ کا نبی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے. کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے, لیکن اس پر قبضہ کفار کا ہے. کعبۃ اللہ کے اندر بت رکھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچ کر کہ کعبے کے اندر بت رکھ دیے گئے ہیں, وہاں پر ہمارا قبضہ نہیں ہو سکتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ویسے ہی نہیں چھوڑے, بلکہ مسلسل جدوجہد کرتے رہے. 13 سال مکہ کے اندر تھے, مٹھی بھر لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لائے. مدینہ گئے, مدینہ جانے کے بعد 8 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل محنتیں کرتے رہے, صحابہ مسلسل محنتیں کی. اس کے بعد جا کر سن 8 ہجری کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو مسلمانوں کے حوالے کیا اور مسلمانوں نے اس کو فتح کیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں امن کے ساتھ داخل ہوئے. ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے یہی ہمارے لیے سبق اور یہی اسوہ ہے کہ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت کے ساتھ, دانش مندی کے ساتھ, دعاؤں کے ساتھ اور اپنی تڑپ کے ساتھ کعبۃ اللہ کو کفار و مشرکین سے آزاد کر کے اسلام کو اس کے اندر داخل کیا تھا, انشاءاللہ ہم بھی اپنی محنتوں کے ساتھ, اپنی جذبات کے ساتھ, اپنی دعاؤں کے ساتھ ضرور ایک نہ ایک دن بابری مسجد کو پھر سے اس کی جگہ پر انشاءاللہ تعمیر کریں گے. ہم بھی یاد رکھیں گے, ہماری نسلوں تک بھی یہ باتیں بتلاتے رہیں گے, تاکہ بابری مسجد کا نام و نشان, عمارت تو مٹ گئی ہے لیکن تاریخ سے اس کا نام و نشان ہرگز نہ مٹنے پائے. یہ چند چیزیں تھیں جو آپ حضرات کو مختصر انداز سے سمجھائی گئی ہیں. امید ہے کہ آپ حضرات سمجھ بھی گئے ہوں گے. اس کو یاد رکھیں, اور اگر کوئی چیز ایسی ہو جو آپ کو وقتاً فوقتاً پوچھنا ہو تو مفتی صاحب رہتے ہیں یہاں پر, مفتی صاحب سے پوچھیں. اور اگر کسی کے ذہن میں کوئی شبہ ہو, کوئی ڈاؤٹس ہو, پوچھنا چاہتے ہوں تو وہ 9:15 تک کا وقت ہے, اس کے اندر ضرور پوچھ سکتے ہیں.